ایک سید کو تو برداشت کر نہیں پا رہے تھے، ایک یہ بیٹھے ہوئے، ایک وہ بیٹھے ہوئے، ایک وہ بیٹھے ہوئے، اور ایک حسنین کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور الحمدللہ جس اسٹیج پر تو دو حسنین ایک حبیب کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، حبیب ثانی دوسرے ساتھ حبیبی نسبت رکھنے والے بھی موجود ہیں، کتنوں سے ٹکراؤ گے؟ اصلا یہ معاملہ جشن حبیب سے یا ان کی سرپرستی یا میری آمد پہ نہیں ہے، اصلا یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جس کا ذکر روکنا چاہ رہے ہیں اصل میں چیتاونیاں وہیں پر جا رہی ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جن کی محفل ہوتی ہے اور جن کے نام سے منسوب ہوتی ہے، عزیزان گرامی، جب تک صاحب محفل اجازت نہ دے، جب تک صاحب محفل اجازت نہ دے، عید میلاد مصطفیٰ جب تک اجازت مصطفیٰ نہ دے، ذکر صدیق اکبر جب تک صدیق اکبر اجازت نہ دے، ذکر فاروق جب تک فاروق اجازت نہ دے، ذکر عثمان جب تک عثمان اجازت نہ دے، ذکر حیدر جب تک حیدر اجازت نہ دے، ذکر معاویہ جب تک معاویہ اجازت نہ دے، ذکر ابو سفیان جب تک ابو سفیان اجازت نہ دے، ذکر غوث اعظم جب تک غوث اعظم اجازت نہ دے، ذکر غریب نواز جب تک غریب نواز اجازت نہ دے، ذکر قطب جب تک قطب اجازت نہ دے، ذکر نظام جب تک نظام اجازت نہ دے، ذکر مخدوم جب تک مخدوم اجازت نہ دے، ذکر صفی جب تک صفی اجازت نہ دے، ذکر میر محمد جب تک میر محمد اجازت نہ دے، ذکر اعلیٰ حضرت جب تک اعلیٰ حضرت اجازت نہ دے، ذکر مفتی اعظم جب تک مفتی اعظم اجازت نہ دے، ذکر حبیب ملت جب تک حبیب ملت اجازت نہ دے، نہ حسنین بول سکتا ہے نہ یہ حبیب یہ منا سکتا ہے۔ لہذا جو اس حبیب ملت کے اس یوم کی مخالفت کرے سمجھ لے گا کہ وہ صرف صاحب سجادہ کی مخالفت نہیں بلکہ حبیب ملت کی مخالفت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن یوم ولادت مجاہد ملت، یوم جب تک مجاہد ملت اجازت نہ دے، تب تک نہ میری زبان سے کچھ نکل سکتا ہے، نہ میں یہاں پر آ سکتا ہوں، نہ صاحب سجادہ منا سکتے ہوں، نہ سرپرستی فرما سکتے ہیں۔ جب تک نہ چاہے یوم مجاہد ملت ہو، یوم حبیب ہو، یوم رضا ہو، یوم مفتی اعظم ہو، غریب نواز کا ذکر ہو، غوث اعظم کا ذکر ہو، اور عزیزان گرامی کربلا ہمیشہ سے زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی، اور یہ مہینہ بھی محرم ہی کا چل رہا ہے۔ 22,000 کا لشکر اور 72 نصوص قدسیہ کو اپنے ذہن میں ہمیشہ زندہ رکھنا، اور یہ سمجھنا کہ ہم لوگ کوانٹٹی پر بلیو نہیں کرتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت کوالٹی پر بلیو کرتے ہیں، کوانٹٹی پر بلیو نہیں کرتے کہ لاکھوں کا مجمع جہاں ہوگا، پیسہ جہاں ہوگا، زمین جائیداد جہاں ہوگی، نام و نمود جہاں ہوگا، گنڈا گردی جہاں ہوگی، اسلحے بم بارود جہاں ہوں گے، تلواریں جہاں ہوں گی، لوگ جہاں ہوں گے، گنڈے جہاں ہوں گے، عزیزان گرامی ہم یہ نہیں جانتے پہچانتے کہ سامنے والا کتنا طاقتور ہے،
نہیں کر سکتے. ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے 72 دے دیے لیکن اپنا موقف نہیں بدلا. جنہوں نے 72 دے دیے اپنا موقف نہیں بدلا. اب یہاں 72 لے جاؤ, 7200 لے جاؤ, 72,000 لے جاؤ, لیکن سمجھ لینا ہم اپنا موقف نہ اس زمانے میں بدلا تھا نہ اس زمانے میں بدلا ہے نہ آنے والے وقت میں بدل سکتے ہیں. بے شک زندہ باد نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان سرکار مجاہد ملت, فیضان حبیب ملت, مناظر اہل سنت سید حسنین بقائی صاحب قبلہ. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پر بیٹھے ہیں. ہم بیٹھے ہیں دیار مجاہد ملت پر, دیار حبیب ملت پر. کی مرضی سے, ان کی مرضی سے 72 دے دیے جائیں گے لیکن موقف نہیں بدلا جائے گا. یہ اس خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں, فکر سے بھی تعلق رکھتے ہیں, اور جو فکر 72 دے کر اپنے عقائد و نظریات کو بچایا تھا حسین نے کربلا کے میدان میں, آج عزیزان گرامی اس فکر کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. جو فکر امام حسین نے کربلا کے میدان میں بچائی تھی اس فکر کو آج مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اور عزیزان گرامی یہاں پر کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا نہیں, جو رضا کا نہیں, جو مفتی اعظم کا نہیں, جو قائد ملت کا نہیں, جو محدث کبیر کا نہیں, جو مجاہد ملت کا نہیں, جو حبیب ملت کا نہیں, جو صاحب سجادہ کا نہیں, جو صاحب سجادہ کا نہیں, جو صاحب سجادہ کا نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کس کے دیار پہ بیٹھے ہیں. ہمیں یہ جاننا ہے کہ کس کے دیار میں ہم بیٹھے ہیں. ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ ہمیں کس دیار پہ بلانے والے کا نام ہے. صراط المستقیم. ہم اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے. لیکن صراط مستقیم پہ چلیں گے کیسے؟ چلیں گے صراط مستقیم پر چلیں گے عزیزان گرامی ایسے کہ ہم اپنے علماء اہل سنت, اپنے بزرگوں اور اپنے اولیاء کرام کے اسوہ پر عمل کرتے ہیں. سامنے کروڑوں کی جائیداد ہے, اربوں کی جائیداد ہے, سامنے کچھ بھی ہو, زر ہو, سونے چاندی جواہرات ہیرے جواہرات ہو, ہم لوگ ان سب چیزوں سے ہرگز اپنی ذات کو نہیں جوڑتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کس کا ساتھ دیا, ہمارے بزرگ آج کس کے ساتھ ہیں. الحمدللہ شما الحمدللہ ہمارے بزرگ جس کے ساتھ ہیں عزیزان گرامی اس ذات کو سید حبیب رضا حبیبی صاحب کہتے ہیں. سبحان اللہ. قائد ملت جس کے ساتھ ہیں, بریلی شریف جس کے ساتھ ہے, مئو شریف جس کے ساتھ ہے, کالپی شریف جس کے ساتھ ہے, بلگرام شریف جس کے ساتھ ہے, کفی پور شریف جس کے ساتھ ہے, یہ تمام بارگاہیں جس کے ساتھ ہیں اس ذات کو حبیب نے کہا ہے. ابھی عزیزان گرامی کچھ دیر پہلے جب ہم لوگوں کی گفتگو ہو رہی تھی, کوئی کہے علمی طور پر کیا ہے, مجاہد ملت کے وارث بننے کے لائق ہیں یا نہیں.
تو عزیزان گرامی ابھی جب فقہی کچھ مسائل کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی اور اسماء الرجال کے تعلق سے جب گفتگو ہوئی عزیزان گرامی، تو جس اعتبار سے آپ نے جو جوابات دیے ہیں، خدا کی عزت کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ جوابات رہیں تو عزیزان گرامی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا جانشین ہوگا ایسا جانشین ہوگا میرے حبیب ملت کا، ایسا جانشین ہوگا میرے مجاہد ملت کا کہ آنے والے سینکڑوں سال تک صاحب سجادہ کو یاد کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر اسماء الرجال کے اوپر، علم الکلام کے اوپر یہ پکڑ ہے، احادیث کریمہ کے اوپر یہ پکڑ ہے، فقہی مسائل کے اوپر یہ پکڑ ہے، تفسیر پر یہ پکڑ ہے، کیا بات ہے؟ یہ سوچئے کہ حبیب ملت نے اپنا جانشین کس کو چنا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ایک طرف دنیا ہے اور دوسری طرف دین مصطفیٰ ہے، اور ہم دنیا کی طرف جا رہے ہیں، مصطفیٰ کی طرف۔ ایک اسماء